Bismillahirrahmanirrahim. The next experiment is to calculate the velocity ratio, mechanical advantage and the efficiency of the wheel and axle. اور پھر جو کیلکولیشنز آئیں گی ان سے ہم ان کو پلاٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ویل اینڈ ایکسل اپریٹس ہے جس کی مدد سے ہم نے ویلوسٹی ریشو آف مشین نکالنی ہے اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ایفرٹ آف فرکشن، ایفیشنسی اور میکینیکل ایڈوانٹیج، یہ ساری چیزیں ہم نے فائنڈ کرنی ہے. تو اپریٹس اس ایکسپیریمنٹ کے لیے ہمیں جو چاہیے دیٹ از دا ویل اینڈ ایکسل اپریٹس. پھر ہمیں کارڈس چاہیے، پھر وال کے اوپر ہم نے جو اپریٹس ہے اس کو ماؤنٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہمیں ویٹ ہینگرس چاہیے اور دین وی نیڈ دا ڈیڈ ویٹس. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ویل اینڈ ایکسل اپریٹس کیا ہوتا ہے اور اس کی ریئل لائف میں ہم کہاں پہ یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک ویل اور ایکسل کا اپریٹس ہے جو ہم ریئل لائف میں یوزلی اس کو دیکھا ہوا ہے، اور اگر دیکھا نہیں ہوا ہے تو ہمارے جو رورل ایریاز ہے وہاں پہ بہت زیادہ اس کو یوز کیا جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو سب سے پہلی انوینشن ہے وہ ویل اینڈ ایکسل تھا. مقصد کیا تھا کہ اگر لوڈ کو ویسے اٹھانا ہے تو وی نیڈ ایکول ایفرٹ، جتنا لوڈ ہے اتنی ایفرٹ چاہیے تاکہ اس لوڈ کو ہم لفٹ کر سکیں. لیکن جب ہم اس مشین کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کم ایفرٹ لگا کے زیادہ لوڈ کو لفٹ اپ کیا جا سکے. اب ویل اینڈ ایکسل میں ایک ہمارے پاس ویل ہوتا ہے جس کا ڈائیمیٹر زیادہ ہوتا ہے، اور پھر ہمارے پاس ایک ایکسل ہوتا ہے جو کہ ویل کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس کو وہ ڈائیمیٹر میں ایز کمپیئر ٹو ویل کم ہوتا ہے. ہمیشہ ویل کے اوپر ایفرٹ لگائی جاتی ہے اور ایکسل کے اوپر لوڈ کو اٹیچ کیا جاتا ہے. تو پھر ان دو ڈفرینٹ ڈائیمیٹرز کو ایک سنگل ایکسس، ان دونوں کا کامن ایکسس ہوتا ہے جس کے اوپر یہ روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو شافٹ کہا جاتا ہے. تو لوڈ کو ہمیشہ ہم نے ایکسل کے اوپر لگانا ہے جس کا ڈائیمیٹر کم ہوگا، اور ایفرٹ کو ہمیشہ جو ویل ہے یعنی کہ جس کا ڈائیمیٹر زیادہ اس پہ اپلائی کیا جاتا ہے. ریزلٹنٹلی کیا ہوتا ہے کہ کم ایفرٹ لگا کے لوڈ کو آسانی سے لفٹ کیا جا سکتا ہے. سو دس از ون آف دا سمپل مشین. جس طرح لیور ہوتا ہے اسی طرح اس کا کام بھی ہے کہ کم ایفرٹ لگا کے زیادہ لوڈ کو لفٹ اپ کرنا. اسی طرح ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. اس ایگزامپل میں بھی دیکھا جائے تو ایکسل کے اوپر ہم نے لوڈ کو اپلائی کیا ہوا ہے اور ایفرٹ کو ویل کے اوپر اپلائی کیا جا رہا ہے. ریزلٹنٹلی ہمارا جو کم ایفرٹ لگا کے لوڈ کو لفٹ اپ کیا جا رہا ہے. مزید ہمارے پاس ریئل لائف میں ایگزامپلز ہیں. گاڑی کا جو اسٹیئرنگ ہے وہاں پہ بھی ویل اور ایکسل اپریٹس کو یوز کیا جاتا ہے لوڈ کو لفٹ کرنے کے لیے. تو اس طرح ہمارے ریئل لائف میں ہم ویل اینڈ ایکسل کو یوز کرتے ہیں. اب ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ کس طرح پریکٹیکل کو پرفارم کرنا ہے. پروسیجر کو دیکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو ویل ہے اس کے ڈائیمیٹر کو میجر کرنا ہے. اگر آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اس کا ڈائیمیٹر کتنا ہے تو اس کو ڈائیمیٹر کو میجر کرنا ہے آؤٹ سائڈ کلپرز کو یوز کر کے. اسی طرح اگر آپ کو ایکسل کا بھی ڈائیمیٹر نہیں پتہ ہے تو آپ اس کو پہلے میجر کریں. مشین پہ اگر ڈائیمیٹر نہیں مینشنڈ ہے تو آپ اس کو آؤٹ سائڈ کلپر کو یوز کر کے اس کے ڈائیمیٹر کو فائنڈ کریں. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ویل کے اوپر ایکسل کے اوپر لوڈ لگانا ہے اور ویل کے اوپر ہم نے ایفرٹ لگانی ہے اور اس لوڈ کو لفٹ کرنا ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایکسل کے اوپر لوڈ ایز کمپیئر ٹو دا ایفرٹ زیادہ ہونا چاہیے. تبھی یہ ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہوگا کہ کم ایفرٹ لگا کے ہم نے لوڈ کو کیسے لفٹ اپ کر دیا. پھر ہم کیا کریں گے، ہم اس کا میکینیکل ایڈوانٹیج نکالیں گے، ویلوسٹی ریشو نکالیں گے اور پرسنٹیج ایفیشنسی، اور ساتھ میں ہم یہ بھی فائنڈ کریں گے کتنی ایفرٹ ڈیو ٹو فرکشن کتنی تھی. تو ان ساری چیزوں کو پھر اس کے بعد کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اب اپریٹس کی بات کریں تو اپریٹس آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے موجود ہے جس میں ہمارے پاس یہ جو بگر ڈائیمیٹر کا ہے دس از دا ویل، اور اس کے اوپر ایک کارڈ ہے جس کو ہم نے لپیٹا ہوا ہے، اور اسمالر ڈائیمیٹر کا ہمارے پاس ایکسل ہے. ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ان دونوں کی جو کارڈز ہیں وہ اپوزٹلی بائنڈ ہو. تو لوڈ کو ہم نے اپلائی کیا ہے ایکسل کے اوپر اور جو ویل ہے اس کے اوپر ہم ایفرٹ لگا رہے ہیں. تو ہمیں دکھ رہا ہے کہ لوڈ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ایفرٹ. تو کس طرح ہم کم ایفرٹ لگا کے اس لوڈ کو لفٹ اپ کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایفرٹ کو آہستہ آہستہ بڑھانا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک جو لوڈ ہے وہ لفٹ اپ ہوگا اور جو ایفرٹ ہے وہ ڈاؤن ورڈ موو کرے گی.
تو اب اس طرح یہ آپ کے سامنے ڈیمونسٹریٹ ہو رہا ہے کہ کیسے لوڈ ایز کمپیئر ٹو ایفرٹ کافی زیادہ ہے، اور لوڈ کو یہ اس طرح روٹیٹیبل ہوتا ہے، ایک وائنڈ ہوگا دوسرا ان وائنڈ ہوگا۔ اچھا، اس کی پریکاشن کیا ہے کہ جب ان دونوں ہینگرز کے ساتھ جب ہینگر اٹیچ کر کے اور لوڈ کو اٹیچ کر رہے ہوں گے تو احتیاط کرنی ہے تاکہ وہ پاؤں پہ گر کے لگے نہیں۔ جب ہم نے لوڈ اپلائی کیا اور اس کے بعد ایفرٹ کے ساتھ اس لوڈ کو لفٹ کیا تو ہم نے کیا کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ ٹیبل بنانا ہے، کیونکہ ہم میکینیکل ایڈوانٹیج نکالنا چاہ رہے ہیں، ایفیشنسی نکالنا چاہ رہے ہیں، ایفرٹ آف فرکشن نکالنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم ویلوسٹی ریشو نکالنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے جو ایکسپیریمنٹ میں ہم نے لوڈ اٹیچ کیا ہے اس کو نوٹ کر لیں گے، اور پھر جتنی ایفرٹ ہمیں چاہیے تھی اس کو لفٹ کرنے کے لیے اس کو ہم نے نوٹ کر لیا۔ تو یہ دونوں ایکسپیریمنٹ کی مدد سے ہمیں مزید جو ڈائی میٹر کیپٹل جو بڑے والا ویل ہے اس کا ڈائی میٹر، اور اسمال ڈی ادھر ریپرزینٹ کرے جو ایکسل ہے اس کا ڈائی میٹر، ان دونوں کو اگر ڈیوائڈ کر دیا جائے تو ادھر سے ہمارے پاس ویلوسٹی ریشو آ جاتی ہے۔ جو ہمارے پاس ڈیوائس موجود ہے اس میں جو ڈائی میٹر کیپٹل ڈی ہے وہ 150 ہے اور جو اسمال ڈی ہے وہ 75 ہے، تو اس طرح ان دونوں کو اگر ڈیوائڈ کریں تو ویلوسٹی ریشو ہمارے پاس 2 آ گئی ہے۔ اس کے بعد اس کو W0 کا نام دینا ہے جو کہ لو ریٹ ایفیشینٹ۔ اس کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، ایفرٹ ملٹیپلائی بائی دا ویلوسٹی ریشو۔ ویلوسٹی ریشو اس پچھلے کالم میں سے 2 ہے، اور ایفرٹ جو بھی ہمیں چاہیے تھی جو ایکسپیریمنٹلی ہم نے ایفرٹ ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس W0 کی ویلیو آ جاتی ہے۔ پھر ہم نے فائنڈ کرنا ہے کہ فرکشن کی وجہ سے کتنی ایفرٹ ہمیں لگی ہے فرکشن کو اوور کم کرنے کے لیے، تو وہ W0 مائنس W، یعنی کہ یہ جو W0 ابھی ہم نے پچھلے کالم میں فائنڈ کیا ہے مائنس ویٹ لوڈ کو جتنا بھی لوڈ تھا، تو W0 مائنس W کر کے ایفرٹ آف فرکشن آ گیا۔ دین ہم نے میکینیکل ایڈوانٹیج نکالنا ہے۔ میکینیکل ایڈوانٹیج ہوتا ہے لوڈ ڈیوائڈ بائی ایفرٹ، تو لوڈ ہمارے پاس یہاں سے آئے گا اور ڈیوائڈ بائی ایفرٹ کرنے تو ہمارے پاس میکینیکل ایڈوانٹیج آ جاتا ہے۔ مزید ہم نے ایفیشنسی نکالنی ہے، تو ایفیشنسی 100 ملٹیپلائی بائی میکینیکل ایڈوانٹیج، یہ جو پچھلے کالم میں سے آیا ہے ڈیوائڈ بائی دا ویلوسٹی ریشو جو ہم نے 3rd کالم میں نکالی ہے، تو یہ کر کے ہم ایفیشنسی نکال لیں گے۔ اسی طرح نیکسٹ ریڈنگ کے لیے لوڈ کی ویلیو کو ڈفرینٹ کر دیں، اور ڈفرینٹ ہمیں ایفرٹ چاہیے ہوگی اس کو لفٹ کرنے کے لیے، تو دوبارہ سے اگلی ریڈنگ لے رہے ہیں، اسی طرح اگلی ریڈنگ لے رہے ہیں۔ جب یہ سارا ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے ان کے درمیان میں گراف بھی بنانا ہے۔ گرافس ہم نے 3 طرح کے بنانے ہیں، ایک لوڈ ورسز ایفرٹ، یعنی لوڈ کو لفٹ کرنے کے لیے کتنی ایفرٹ ہے، ٹھیک ہے، ادھر لوڈ آ جائے گا ورسز ایفرٹ، یہ گراف ایک ہم نے بنانا ہے۔ سیکنڈ ریڈنگ کی مدد سے ہم نے لوڈ ورسز ایفیشنسی، جو ہم پیچھے کیلکولیشن ساری کر کے ہیں ادھر سے ان کالمس کی ویلیوز کو لے کے لوڈ ورسز ایفیشنسی کا گراف بنانا، اور 3rd ہمیں گراف چاہیے لوڈ ورسز ایفرٹ آف فرکشن، تو یہ 3 گراف بنانے ہیں، لوڈ ورسز ایفرٹ، لوڈ ورسز ایفرٹ آف فرکشن اور لوڈ ورسز ایفیشنسی۔ یہ تینوں ویلیوز ہمیں پچھلے جو ٹیبل ہے وہاں سے مل جائیں گی، ان کو پٹ کریں اور ان کا گراف بنا لیں۔ تو مزید آگے پریکاشنس وہی ہیں کہ جب آپ نے ویٹ کو اٹیچ کرنا ہے تو اس وقت بہت دھیان کرنا ہے، دھیان نہیں کریں گے تو وہ پاؤں پہ لگ سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ 2 لوگ مل کے کر لیں، ادروائز ایک بندہ کر رہا ہے تو وہ ویٹس کو آدھوں کو پکڑ کے رکھے لوڈ کو، اور پھر ایفرٹ ساتھ میں ایڈ کرے اور پھر اکٹھا ان دونوں کو چھوڑے، ادروائز وہ اگر ہینگر گر گیا تو وہ پھر پاؤں پہ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ بیرنگس کو جو لبریکیٹ کر دیں تاکہ جو ایفرٹ ڈیو ٹو فرکشن ہے وہ ریڈیوس ہو جائے، اور اگر نہیں بھی ہے تو ہم اس کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ کتنی ایفرٹ ڈیو ٹو فرکشن، تو اس طرح یہ پریکٹیکل بس اینڈ ہو جاتا ہے۔